بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار جب پھل پکا دیے تو نے، پورا درخت لگا دیا تو نے، تو اب کھجور کے درخت، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے نا، عورت ہل نہیں سکتی ایسے ماحول میں، تو پروردگار ایسا کرنا درخت کو حکم دے دے جھک جائے، اور درخت جھک کے نیچے تک آ جائے اور مریم توڑ لے حکم۔ مگر جناب فاطمہ بنت اسد کیا کہتی؟ ایسا نہیں ہوا۔ قرآن مجید کہتا ہے، سورہ مریم پڑھیے آیت نمبر 25، وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجُزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، ٹہنی پکڑ کے ہلاؤ۔ ارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، درخت کو اگا دیا، پھل کو پکا دیا، تو کیا یہ حکم نہیں دے سکتا؟ اچھا کیا شارجہ والوں کے لیے پکائے تھے وہ کھجور؟ انڈیا اور پاکستان والوں کے لیے پکائے تھے؟ درخت لگا بھی مریم کے لیے، پھل پکا بھی مریم کے لیے، تو پروردگار محنت کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ درخت کو جھکا دے؟ کہا نہیں، ہے اسی کے لیے، مگر بغیر کوشش کے نہیں دوں گا۔ تو پروردگار پہلے بھی تو کھانا بھیجتا تھا مریم کے لیے، کہا جب تک خالی میری محبت تھی، اب عیسیٰ کی محبت بھی آ گئی، تو درخت اگایا اسی کے لیے ہے، مگر ملے گا کوشش کرنے کے بعد۔ تو آج میں تحفہ دے دوں آپ کو، جنت پیدا ہوئی ہے علی کے شیعوں کے لیے، مگر ملے گی عمل کے بعد۔ آپ کہتے نہیں کہتے اب شیعوں کے لیے تو ہے جنت؟ ہاں واقعا ہے، بالکل میں بھی کہہ رہا ہوں ممبر سے، تمہارے لیے ہے، لیکن ملے گی عمل کے بعد۔ جیسے پیڑ مریم کے لیے ہے، مگر ملے گی، سمجھ رہے؟ اب شہزادی نے یہ واقعہ سنایا، یہ واقعہ سنا کے کہتے ہیں انی ولدت بیتہ العتیق، مگر میرے یہاں جو ولادت ہوئی وہ خانہ کعبہ میں ہوئی، اور اس کے بعد کا اس کو کھانا ملتا تھا ٹہنیاں ہلا کے، تب کھجور گرتے تھے۔ جاؤ کروڑوں سلام کرو علی کی ماں کو، آج 13 رجب کی محفل میں کہتی ہیں آکلو بقیتو ثلاثۃ ایام وآکلو من ثمار الجنہ وارزاقہا، لیکن میں اپنے خدا کی 3 دن تک مہمان رہی، جنت سے میرے لیے کھانے آیا کرتے تھے، میرے لیے جنت سے کھانے۔ اب سوال یہی تو ہوتا کہ کیا کھایا 3 دن؟ انہوں نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ میرے لیے اللہ کی طرف سے جنت کے طعام آتے تھے۔ چلیے نکل گئی، خطبہ دے دیا، خطبہ دینے کا کہنے لگی، اور اس کے بعد جب میں نکلنے لگی کعبے سے، اذ ہتف بی ہاتف، مجھے ایک آواز آئی کسی کی، یا فاطمہ سمیہ علین، اس بچے کا نام علی رکھ دے۔ یہ نہیں کہا سمی ہے اس کا نام رکھ دے، یہ کہا اس کا نام علی رکھ دے، یعنی تو خالی بولنے والی ہے، رکھنے والے تو ہم ہیں۔ تو بچے کا نام اشتقت اسمہ من اسمی، اس کا نام میں نے اپنے نام سے نکالا ہے۔ اور پھر بڑا جملہ بڑا جملہ بڑا جملہ، خدا کی قسم پتہ کیا کہتی ہے؟ پھر میرے خدا نے کہا وَخَلَقْتَهُ بِقُدْرَتِي، میں نے اس کو اپنی قدرت بنا کے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے علی، اللہ کی قدرت کا مظہر ہے علی۔ تو آج کل مجھے ایک بتایا، شارجہ میں ہمارے بابر صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ ٹی وی پہ کل ایک سوال آیا، اور ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ علی جب خانہ کعبہ میں آیا اور اژدہا آیا تو اتنے بڑے اژدہے کو کیسے توڑ دیا، کیسے چیر دیا اژدہے کو؟ تو یہ کہتے ہیں باپ جواب، اب کیا جواب دے؟ مثلا آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی اتنا بڑا اژدہا، چھوٹا سا بچہ، اس نے چیر دیا اژدہے کو، کیسے جواب دیں گے؟ جواب ہے فاطمہ بنت اسد کے اس عبارت میں، خلقتہ بقدرتی، میں نے علی کو اپنی قدرت دی ہے۔ ارے ٹھیک ہے، بچے نے نہیں چیرا، اللہ کی قدرت نے چیرا۔ آپ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب، علی کو گھٹا رہے؟ گھٹا نہیں رہا ہوں۔ جب خیبر کو فتح کیا تو یہ کہا اپنی بشری طاقت سے نہیں اٹھایا، یہ تو اپنے پروردگار کی طاقت سے اٹھایا ہے۔ تو علی پروردگار کی قوت کا نام ہے، علی پروردگار کی طاقت کا نام ہے، لیکن علی کو اللہ کے ساتھ ماننا ہے۔ اگر آپ نے سوچ لیا ایک طاقت اللہ ہے ایک طاقت علی ہے،
یعنی دو طاقتیں ہیں، ایک طاقت اللہ، ایک طاقت علی. تو پھر یا علی کہنا شرک ہے. اب میری کلپ کوئی اتنی کاٹ کے نہ بھیج دے کہیں تو میں اپنا لفظی واپس لے لیتا ہوں. جو اللہ کی طاقت کا انکار کر کے علی کو مانے وہ مشرک ہے. اس لیے کہ علی کہتے ہیں میرے پاس میری طاقت نہیں ہے، علی کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. مگر ہمارے شاعروں کو تو مزہ جب تک نہیں آتا نا، جب تک مزہ ہمیں نہیں آتا، جب تک ہم تھوڑا سا اوپر کو نہ چلیں اللہ میاں سے بھی. مطلب ایک آدمی نے تو مجھے حیرت ہوئی، ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے میاں مولانا عزادار، حقیقت تو یہ ہے کہ علی کی تعریف اللہ بھی کما حقو نہیں کر پایا. دیجئے دادا آپ مجھے خوب نہیں، اگر میں نہ وہ کرتا تو ملتی مجھے بھی، لیکن میں نے پہلے ہی اتنا ڈرا دیا آپ کو. علی کو اللہ کی طاقت، علی نے اپنی طاقت نہیں منوائی ہے، اپنے خدا کی طاقت منوائی ہے. اچھا یہ بتائیے جب علی کی تعریف اللہ بھی نہیں کر پایا تو پھر کون کرے گا؟ مطلب یہ کلمات کفر ہیں یا یہ مولائی ہیں؟ آپ بولیے، میں نہیں بولتا اپنی زبان سے بھائی، میں ہی کیوں پھنسوں اکیلا، آپ بھی تو پھنسے ہیں. یہ مولائی ہے؟ ارے ارے نہیں، ان کو نہ کچھ کہیے، ان کو کچھ نہ کہیے. اما جی وہ اپنا حلیہ ٹھیک نہ رکھ سکے، حلیے تک ہی بگڑ گئے ہیں. مولائی نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ عمل کے، نہ 13 رجب کے، نہ غدیر کے. گردن مٹکانے سے مولائی نہیں بنتا، علی کے قدم پہ قدم رکھنے سے مولائی بنتا ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک دو دفعہ ایسے کہ بڑے مولائی جھوم رہے ہیں. علی کو ایسے پاگلوں کی ضرورت نہیں ہے، علی نے پاگلوں کے لیے ہاسپٹل نہیں کھولا ہے. علی کو ضرورت ہے سلمان جیسے عقل مند کی، ابو ذر جیسے عقل مند کی، مقداد جیسے عقل مند کی. گردن مٹکا، یہ گردن مٹکانے سے مولائیت کا کیا ربط ہے؟ 13 رجب آ گئی، ثواب کے بجائے گناہ ہو رہا ہے مومنین کو. بھانگڑے، قصیدے کیسے؟ جو لوگ پہلے اپنی گاڑیوں میں گانا چلایا کرتے تھے اور گانوں سے لذت حاصل کیا کرتے تھے، آج وہ لوگ بیچارے 13 رجب کو گانا نہیں سنتے تو اسی کے ڈھنگ پہ جو ہے. اس لیے کہ ہمارے ماشاءاللہ منقبت خان اس وقت جو ہیں آپ کی کئی خواہشیں پوری کر رہے ہیں. جو مزہ آپ کو کبھی ہیرو دیا کرتا تھا وہ مزہ آج کل ہمیں ایک منقبت پڑھنے والا دے رہا ہے. یاد رکھیے آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے کہ وہ نوحہ، وہ مرثیہ، وہ قصیدہ جا کے دیکھ لیجئے گا آپ، انٹرنیٹ کے اوپر فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ جو نوحہ بھی، جو قصیدہ بھی، جو منقبت بھی گانے کی طرز پر جس پہ آدمی کو فیلنگ ہونے لگے کہ جیسے گانا گایا جا رہا ہے تو وہ حرام ہے. میں ایسے منقبت خانوں کو آج 13 رجب میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر تمہیں یہی سب کچھ کرنا ہے تو علی کے دروازے کو چھوڑ دو. پیسہ تمہیں دوسری دنیا میں بھی بہت مل جائے گا. گلے کا استعمال کرو، پتہ نہیں کیا کیا کر دو، کبھی کچھ بھی مل جائے گا، مگر علی چھوڑ دو. علی کے نام پر وہ مزہ دینا جو گانوں میں لوگ لیتے ہیں شریعت میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور اس کا سننا بھی. اچھا یہ نہیں کہ میرے سے زیادہ آپ اس بات کو نیچے بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا. اللہ کا شکر ہے میں نے آج تک گانا نہیں سنا، پروردگار کا شکر ہے. میرے اندر کروڑوں عیب ہیں لیکن یہ عیب نہیں ہے کہ میں نے گانا نہیں سنا. تو مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا یہ گانے کی طرز پہ ہے یا نہیں، مجھے تو آپ ہی بتاتے ہیں. تو دیکھو میں نے اپنا دامن کتنا بچا لیا منقبت خانوں سے. تو واقعی مجھے تو جوان لڑکے آ کے بتاتے ہیں ارے قبلہ اب اس نے قصیدہ پڑھا بالکل گانا، اب اس نے قصیدہ پڑھا بالکل گانا. میں یہ کہتا ہوں جب آپ نے دیکھ لیا تو اسے شیئر کرنا بھی آپ کے لیے حرام ہے. اسے کیوں بھیجا آپ نے دوسرے کو؟ اسے وہیں ڈیلیٹ ماریے، میسج لکھیے، اپنا دامن بچائیے. غلط بات کو پھیلانے والا بھی اتنا ہی بڑا گناہگار ہے جتنا غلط کام کرنے والا. شیعان علی، یہ جو میڈیا تمہارے ہاتھوں میں آج موبائل کی شکل میں آیا ہے اس کا استعمال صحیح کریے، غلط بات کو آگے نہ بڑھائیے. مجلسوں کی ویڈیو، خواتین کی مجلس میرے گھر میں ہو رہی ہے، کسی عورت نے وہ مجلس ہی ڈال دی. اپنے پردے کا تو عذاب اس عورت کو ہے ہی، لیکن اتنی عورتوں کو جو اس نے پردے کا، اتنی عورتوں کو جو پہنچا دیا پوری دنیا میں، اس کا جواب محشر میں کون دے گا؟ تو
نشر کرنے سے پہلے سوچ لیجئے میں جائز نشر کر رہا ہوں یا صحیح نشر کر رہا ہوں. خدا کی قسم ایسے ایسے ہو گئے ہیں. اور میں بتاتا ہوں آپ کو ایک جملہ بڑا سخت ہے مگر سمجھیں گے تو آپ 100% مجھے دعا دے کے جائیں گے آج اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے. کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک تو ہے غلط کام کرنا, اس میں بڑا گناہ ہے, اور ایک ہے غلط کام کو صحیح کر کے کرنا. کس میں گناہ ہے؟ مطلب ایک آدمی چوری کر رہا ہے اور بھائی غلط ہے چوری. ایک آدمی چوری کر کے پھر تعویل کر رہا ہے. یہ تو ہمارا ہی تو گھر تھا پہلے, اس لیے گیا تھا میں تو, چونکہ ہم رہتے تھے کرایہ دار اس میں, تو یہ ہمارا ہی تھا پہلے, ہم بھی رہے اس لیے جائز ہو گیا. ایک کام ہے گناہ کو گناہ کر کے کرنا, اس کی بخشش ہو جائے گی, بالکل ہو جائے گی. واقعی میں تو گارنٹی لیتا ہوں. اور میں کیا گارنٹی لیتا ہوں, میری تو خود اوقات کچھ نہیں ہے, آل محمد گارنٹی لیتے ہیں. اگر آپ نے گناہ کو گناہ سمجھا پھر معافی مانگ لی, ہم معاف کروا دیں گے. لیکن ایک گناہ کر رہے ہو اور آل محمد کے نام پہ کر رہے ہو. شراب پہلے بھی پی جاتی تھی, قتل پہلے بھی. یزید سب سے بڑا مجرم کیوں ہے؟ اس لیے کہ غلط کام کو اسلام کے نام پہ کرتا تھا. تو آج ہمارے منقبت خاں, آج ہمارے شاعر, آج ہمارے قصیدہ پڑھنے والے اگر ویسے ہی کچھ پڑھ لیں تو وہ گناہ ایسا ہے کہ معاف ہو سکتا ہے. لیکن گانے کا مزہ بالکل اپنی مدح میں اور منقبت میں دے دینا علی کے نام پہ, یعنی جن لوگوں نے غنا کو حرام قرار دیا گیا تھا انہی کے نام پہ غنا استعمال ہو رہا ہے. مجھے بتائیے اگر شراب پہ آپ نیاز دینے لگے معاذ اللہ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے جو چیز ناجائز ہے, حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ, حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ, قیامت تک کے لیے حرام ہے, قیامت تک کے لیے حلال ہے. آپ چاہے جتنا علی کے نام پہ قصیدہ پڑھیے, اگر اس میں گانے کی فیلنگ آئے گی تو حرام ہے, بلکہ ڈبل عذاب ہے. سوچئے, اپنے بچوں کو بچائیے. میں بتا رہا ہوں منبر کا تجربہ, میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود ہی دیکھا, جھومتے ہوئے دیکھا. کیوں جھوم رہے ہیں بھائی؟ کہا اسی طرز پہ گانا انہوں نے سنا تھا, اسی طرز پہ انہوں نے منقبت سن لیا ہے, اور پھر غلطیاں ماننے کو تیار نہیں ہے. ابھی میرے خلاف, ابھی یہ میری محفل سن رہی ہوگی, میرے خیال میں 100-200 گالیاں تو مجھے دے دی ہوں گی ابھی تک کسی نے. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ گالی لگتی نہیں ہے. اگر گالی لگا کرتی تو میرا منہ ابھی سے پھر جاتا یہیں. پتہ نہیں کتنے گالیاں دے رہے ہوں گے بیچارے. دینا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے اگر حق کی خاطر آپ نے گالیاں بھی نہ کھائیں تو پھر کیا کھائیں, ملنی چاہیے. کوئی اگر میری بات حق ہے تو میرا مولا میرے ساتھ ہے, آل محمد میرے ساتھ ہیں, میرا پروردگار میرے ساتھ ہے. ایک شاعری, ایک تو منقبت چھوڑیے, سادے سے قصیدے پڑھیے. نوحے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں, نوحے کا مطلب ہے رونا. نوحے کا مطلب داد دینا نہیں ہے کہ ادھر نوحہ پڑھ رہا ادھر مجمع داد دے رہا. اور میں تو پھر اپنے ہندوستان کی مثال دوں گا. ایک نوحہ چلا, اب وہ بیچارہ پہلے پتہ نہیں میں نے کچھ کہا تھا, اس کی ویڈیو میرے نام کے ساتھ ڈال دی, 10-15 مجھے گالیاں دلوا دی, اور اس سے جہاں گیا اس نے گالیاں دی. اس نے کیا کیا سن لیے. لیکن کہنا مجھے کیوں پڑ رہا ہے, جب نبی اور آل نبی پہ جھوٹ بولا جانے لگے تو ایک مولائی پہ واجب ہے دفاع کرنا. مثلا آدھے لوگ تو کر رہے ہیں ماتم اور آدھے لوگ دے رہے ہیں داد, تو یہ بتائیے کون غم میں ہے کون خوشی میں ہے؟ بھائی اگر سارے داد دے رہے ہوں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اچھی بات ہے. آپ ایک چیز کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں, مجمع سے کہہ دیجئے سائلنٹ, خاموش, رک جائیے, مسدس پڑھیے, داد لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جائز ہے. لیکن یہ کیا مطلب 100 آدمی تو ماتم کر رہے ہیں اسی پہ, مرہم مارا مرہم مارا. ارے مرا تو اچھا مرا بھائی, تمہیں کون سی پریشانی ہو رہی ہے مرہب کے مرنے سے؟ اگر مرہب کو علی نے مارا, یا حسین یا حسین, مطلب کیا مجھے. اچھا اگر کسی کی سمجھ میں آئے تو مجھے نیچے اتر کے بتا دے, کوئی ہے لاجک اس میں؟ بھائی آدھے داد کیوں دے رہے ہو؟ کام میرے مولا کے فضائل ہو رہے ہیں, عقل میں آتی ہے, تو یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ ماتم کر رہے ہیں, غم کا بیان ہے, تو تم داد کیوں دے رہے ہو؟ تو ایک کر لو نا, یا ماتم کر لو اور دادی دے لو. میں تو کہہ رہا ہوں داد دے لو, ثواب ملے گا. میرے مولا کے نام پہ داد دو گے نا, ثواب ملے گا. میرے مولا قصیدہ, مگر اس میں ایک شعر بھی ہے, وہ شعر بھی سن لیجئے. جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ, یہ فرمان محمد ہے.
کیا ہے؟ جس کی کھاؤ اسی کی یہ فرمان ہے. اور میاں جتنے وہاں کھڑے تھے انہوں نے اٹھا لیا اس پہ, واقعاً اس کو اٹھا لیا, اتنی داد دی. بھائی پاکستان والے مطمئن ہو جائیں, ہندوستان کا واقعہ ہے. ابھی پاکستان والا بھی پڑھوں گا. دیکھیں میں پہلے آپ کو یہ آگاہ کر دوں, شاعر کا خطیب سے زیادہ ثواب ہے. میرے سے زیادہ افضل ہیں شاعر, میرے سے زیادہ بہتر ہے. ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں, آل محمد کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, جو مومن شاعر ہیں, جو آل محمد کی واقعاً مدح کرتے ہیں, میں ان شاعروں کے قدموں کی دھول ہوں امامہ لگا کے بھی. مگر مومن ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, آل محمد کا بھانگڑے والا نہ ہو, اس کی نہیں. جو شاعر ہیں واقعاً, مطلب جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ, یہ فرمان محمد ہے. مجھے یہ بتائیے پیغمبر پہ الزام ہے یا نہیں؟ اگر روزے کی حالت میں یہ مصرع پڑھ دو تو آپ کا روزہ باطل ہے, چونکہ نبی پہ الزام لگایا. مطلب کیا ہے جملے کا؟ آسان سے, ویسے اتنے سیدھے آپ نہیں کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو. ابھی سمجھ سارے گئے ہو, مجھے ہی پھنسوانے کے چکر میں ہے سب. جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ, یہ فرمان محمد ہے. کیا مطلب؟ یعنی نبی نے کہا نہ حق دیکھو نہ مظلوم دیکھو, اگر کوئی ظالم تمہیں کھلا رہا ہو تو اسی کی گاتے رہو بس. یعنی اپنا پیٹ بھرو اور کام چلاؤ. جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ, نہ حق کہنا ہے نہ صحیح کا ساتھ دینا ہے. تو پھر ساری حدیثیں غلط ہیں. الحق مع علی وعلی مع الحق. حق بات کہو. یہ نبی حق بولے, انہوں نے غلط کیا. رسول حق بولے, انہوں نے غلط کیا. امام حق بولے, غلط کیا. انہیں بھی جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ ہونا تھا نا. مثلا موسیٰ فرعون کی کھا رہے تھے نہیں کھا رہے تھے؟ تو موسیٰ کے سامنے پڑھتے آپ یہ قصیدہ, اے موسیٰ جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ, یہ فرمان محمد ہے. کیوں نکلے ہو فرعون کے خلاف؟ مجھے بتائیے, آپ ہنس رہے ہیں, یہ ظلم ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے. دوسرا شعر اور ہے, وہ بھی سن لیجئے, جس میں ہمارے پڑھنے والوں کو تھوڑا چیک کرانے کی ضرورت ہے. اپنے حبدار کو نبیوں سے بڑھا دیں گے علی, یا بڑھا دیتے علی. اپنے حبدار کو نبیوں. پہلے تو مجھے بتائیے نبیوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی معصوم ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی اللہ کے عہدے دار ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی مولائی ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی ولایت کے اقرار کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آپ سے کس چیز میں کم ہے وہ؟ مطلب علی کے محبت, اگر تو علی کی محبت تمہیں زیادہ ہے یا نبیوں کو؟ بتائیے. ارے بولیے نا بھائی, ایسا کیا ہو گیا؟ مطلب ابراہیم کو علی سے زیادہ محبت ہے یا آپ کو؟ آدم کو محبت ہے یا اما جنہوں نے صلبوں میں رکھا ہو, جن کی اولاد ہو, جس بیٹے کے نام سے انہیں نجات ملی ہو. نوح کو نجات ملی علی کی وجہ سے, آدم کو نجات ملی علی کی وجہ سے, ابراہیم کو نجات ملی, تو وہ مولائی بھی ہیں. تم سے بڑے مولائی ہیں یا نہیں؟ زور سے بولو, ہیں یا نہیں؟ انبیاء تم سے بڑے مولائی بھی ہیں, تم سے بڑے محبت والے بھی ہیں, تم سے بڑے اچھا معصوم بھی ہیں, وہ نبی بھی ہیں, اللہ کے عہدے دار بھی ہیں. تو پھر بتائیے علی ایسا کام کیسے کر دیں گے؟ ایک بات تو ہوتی کہ نبی تو ہیں مقصر اور ہم ہیں علی والے, پھر تو مولا علی بڑھا دیں گے آپ کو. اگر نبیوں سے بڑھا دیں گے, ارے بھائی چھوٹا لفظ رکھ لیجئے نا, ولیوں سے بڑھا دیں گے. مثلا ولی بھی ایسے ویسے ان سے بڑھا. بھائی جو خود مولائی ہیں انبیاء, جن کو نبوت ہی ولایت کے صدقے میں ملی, تو پھر وہ تو اس چیز میں پہلے سے ہی ہیں جس میں آپ ہیں اور آپ سے اوپر ہیں. تو اپنے حبدار کو نبیوں سے, عالم کا لفظ وہاں نہیں ہے, علماء کا لفظ نہیں ہے وہاں. اور اس حدیث کے بارے میں بھی یہ کروایا کہ انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء ایسے جیسے بنی اسرائیل کے علماء. بعض لوگ افضل کا لفظ بھی نہیں مانتے, اور اگر افضل کا لفظ بھی مانتے ہیں تو وہاں افضل کے کچھ اور معنی ہیں. یہ نہیں ہے کہ نبیوں سے اول ہو گئے وہ, بس چونکہ نبی معصوم ہے, غیر معصوم کبھی معصوم سے اوپر نہیں جا سکتا. بھائی آپ ایک چیز سے آگے جا سکتے ہیں اور وہ ہے ملک. آپ کا درجہ ملائکہ سے آگے بھی جا سکتا ہے, حیوان سے نیچے بھی آ سکتا ہے. اگر آپ کی خواہش آپ کی عقل پہ غالب آ جائے تو آپ نیچے چلے جاتے ہیں حیوان سے, اور اگر آپ کی عقل آپ کی خواہش پہ غالب آ جائے تو آپ فرشتوں سے بھی آگے جا سکتے ہیں.
وہاں وہ بھی معصوم نے فرمایا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں، یا جیسے آج کل کچھ اور چل رہا ہے تو چل تو پتہ نہیں کیا کیا رہا ہے میاں، کہاں کہاں تک بولا جا سکتا ہے. بس میں ایک ہی بات کہوں گا کہ منقبت سنیے، شاعر کا رتبہ بڑا دور جائے. شاعر کے لیے بس میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. من قال فینا بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے ہماری شان میں ایک بیت کہی تو جنت میں اللہ اس کو ایک گھر دے گا. یہ خطیب کے لیے نہیں کہا، یعنی میرے لیے نہیں کہا، یہ شاعر کے لیے کہا. اچھا، شاعر بھی دو طریقے کے ہیں. ایک شاعر وہ ہے جو غلطی کر جائے اور پتہ نہ ہو، اسے بھی گناہ نہیں ہے. بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں. اگر مجھے کسی نے متوجہ کر دیا اور پھر بھی میں پڑھتا رہوں تو اس میں تھوڑا سا ہے. تو عزیزو یاد رکھیے، اس کو یاد کریے اور سوچئے. بس آخری جملہ، محفل تمام ہو گئی، اور وہ جملہ سن لیجئے کیا ہے. علی ابن ابی طالب کو ہاتھوں پہ لیے ہیں، خطبہ شہزادی پڑھ رہی ہیں. خطبہ ختم ہوا، لے کے چلنے لگیں. جیسے ہی چلنے لگیں مکے کے لوگ آ گئے، آ کے کہنے لگے فاطمہ بنت اسد ایسے تھوڑی لے جا سکتی ہو، اس پتھر پہ لٹاؤ. ابو طالب اپنے بچے کو اس پتھر پہ لٹاؤ. ابو طالب نے اپنے بچے کو پتھر پہ لٹایا. ایک اژدہا تھا اس زمانے میں جسے انہوں نے ٹرین کر رکھا ہو، پال رکھا ہو، جو بھی صورت عام مانے تھا، وہ آتا تھا. اس کے ذریعے پتہ لگاتے تھے کہ یہ بچہ صحیح ہے یا یہ بچہ غلط ہے. اگر بچے کو اذیت دیتا تھا تو صحیح نہیں ہے، اگر بچے کو اذیت نہ دے تو صحیح ہے. لٹا دیا ابو طالب نے اطمینان سے. اژدہا آیا، جیسے ہی پہنچا میرے مولا نے اس کو چیر دیا. یہیں سے عبداللہ امرتسری نے لکھا کہ اسی وجہ سے علی کا نام ان کی ماں نے حیدر رکھا، چونکہ عربی میں حیا کہتے ہیں سانپ کو، درہ کہتے ہیں پھاڑنے کو، اس لیے ان کا نام حیدر. ایک مطلب یہ پورا ریزن نہیں ہے حیدر ہونے کا. حیدر ہونے کے 3 ریزن ہیں. تو انہوں نے کہا، بس آخری جملہ محفل کا، انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب تمہارے لال نے بڑا غضب کر دیا. آخری جملہ طاقت سمیٹ لیجئے. علی، اے ابو طالب تمہارے لال نے غضب کر دیا. کہا کیا کر دیا؟ کہا کسوٹی کو ختم کر دیا جس سے ہم پتہ لگایا کرتے تھے یہ حلالی ہے یا یہ حرامی ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے. ایک مرتبہ نبی نے کہا ارے کسوٹی کو ختم نہیں کیا، قیامت تک کے لیے کسوٹی مل گئی. اس لیے کہ کبھی نہ کبھی تو اژدہا کو موت آتی، اب تمہیں ایسی کسوٹی مل گئی کہ قیامت تک علی کے ذریعے پہچاننا.